السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہمارا آج کا ٹاپک تعلیم کی معاشی بنیادیں اس کے بارے میں ہے۔ جہاں پہ ہم نے تعلیم کی معاشرتی نفسیاتی بنیادوں کے بارے میں پڑھا، وہاں ساتھ ساتھ ہم نے تعلیم کی معاشی بنیادوں کے بارے میں بھی جاننا ہے کہ ہماری جو تعلیم ہے وہ ہماری معاشیات پر کس طرح اثر انداز ہوتی ہے، یا کس طرح ہم تعلیم کے ذریعے اپنے معاش کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ کسی بھی معاشرے کی ترقی اور خوشحالی کا جو دارمدار ہے نا، وہ اس کے معاشی وسائل اور ان کے صحیح استعمال پہ ہوتا ہے۔ کہ یعنی معاشی وسائل سے مراد ہے کہ وہ ایسے وسائل اس ملک کے پاس کون سے دستیاب ہیں جن کے اوپر ان کے ملک کی ترقی جو ہے مکمل طور پہ ڈیپینڈ کر رہی ہے۔ اگر قدرتی وسائل موجود ہوں لیکن معاشرہ ان وسائل سے آگاہ نہ ہو تو ان کو استعمال میں نہ لایا جائے تو ان وسائل کا ضیاع ہوتا ہے، یعنی کہ یہ وسائل ضائع ہو جاتے ہیں۔ اس طرح وسائل کی کمی بھی معاشرے کی اقتصادی ترقی پر اثر انداز ہوتی ہے، یعنی کہ اگر ہمارے پاس قدرتی وسائل نہیں ہیں تو بھی ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی پذیر ممالک میں ہوگا، وہ ترقی یافتہ نہیں کہلائے گا۔ ملکی معاشیت پر بھی اس کے کافی گہرے اثرات نمایاں ہوتے ہیں۔ وسائل کی کمی کو محنت اور بہتر منصوبہ بندی سے کسی حد تک پورا کیا جا سکتا ہے، یعنی اگر ہم اچھی محنت کریں اور بہتر منصوبہ بندی کریں، پلاننگ اچھی کریں، تو ہم کافی حد تک اپنے وسائل کی جو کمی ہے اس کو پہ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ تاہم اس کے لیے ضروری ہے کہ معاشرے کے تمام افراد کو ان وسائل کی اہمیت سے آگاہ کیا جائے اور مناسب استعمال ان کا اس کے بارے میں اس کی تربیت دی جائے۔ یعنی جو ہمارے پاس وسائل موجود ہیں، ہم اپنے تمام افراد معاشرہ کو تعلیم ایسی دیں کہ وہ ان وسائل کی اہمیت سے آگاہ ہوں اور پھر اس کی ترقی کے لیے وہ کام کریں۔ دنیا کے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں انہوں نے افراد معاشرہ ان کی تعلیم پر خاص طور پر توجہ دی ہے، اور خاص طور پر ایسی تعلیم جو کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے متعلق آپ کو انفارمیشن پرووائڈ کرے۔ تو یہ ساری چیزیں انہوں نے اپنے ملک کے افراد معاشرہ کے لیے تعلیم میں یہ چیزیں شامل کی ہیں، تاکہ اس کے ذریعے معاشی مسئلے کا جو حل ہے وہ ڈھونڈا جا سکے۔ اسی سے معاشرہ جو ہے انفرادی، اجتماعی اور اقتصادی طور پر ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا، کہ اگر ہم اس ملک کے معاشی وسائل جو ہیں ان کو ترقی دیں، اپنے افراد معاشرہ کو اس کے بارے میں تعلیم دیں، اور پھر تعلیم کے ذریعے وہ ان کی اہمیت سے آگاہ ہوں، اور پھر ان وسائل کو ترقی دینے کے لیے وہ ایک افرادی قوت کے طور پر اپنے ملک میں کام کریں، تو اس طریقے سے ہم اپنے ملک کی معاشیات کو کافی حد تک بہتر بنا سکتے ہیں۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو تعلیم اور معاشیت کا باہمی تعلق وہ کیا ہے، یعنی ان کا آپس میں کیا تعلق بنتا ہے، کیوں تعلیم جو ہے معاشیت کے اوپر ایفیکٹ کرتی ہے، یا اس پہ اوپر اتنا زیادہ اس کا اثر کیوں ہوتا ہے کہ اس کے رزلٹ میں ہمارا ملک ترقی یافتہ یا ترقی پذیر کہلاتا ہے۔ تعلیمی ادارے افراد معاشرہ کو مختلف پیشوں کے لیے جو ہے وہ تیار کرتے ہیں تاکہ معاشرے کی جو ضروریات کو وہ پورا کرنے میں مدد دیں، اور اس کے اثرات نہ صرف معاشرے کی سماجی، سیاسی اور گھریلو زندگی پر پڑتے ہیں بلکہ ملک میں معاشی وسائل جو ہیں وہ بھی بہتر ہو جاتے ہیں، اور معاشی خوشحالی جو ہے وہ بھی اس کی بھی راہ ہموار ہوتی ہے، یعنی معاشی طور پہ بھی ملک ترقی کی طرف جاتا ہے۔ تعلیم کے ذریعے معاشرے کی افرادی قوت کو معاشی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے اور پھر معاشی ترقی میں اپنا کردار ادا کرنے کے قابل بنایا جائے، یعنی افراد معاشرہ کو یہ اس قابل بنایا جائے کہ ان کو پتہ چلے کہ انہوں نے اپنی جو ہے لائف میں تعلیم کے ذریعے ان چیزوں کو کیسے آگے لے کر چلنا ہے، کہ اپنی معاشیات کو اپنے جو ہے معاشی وسائل ہیں ان کو ترقی کیسے دینی ہے، یا اپنی لائف میں ان چیزوں کو امپورٹنس وہ کیسے دے کے ان کو ترقی دے سکتے ہیں۔ تعلیم کے ذریعے معاشرے میں افرادی قوت کی معاشی ذمہ داریوں سے بھی عہدہ برا ہونے اور معاشی ترقی میں اپنا کردار ادا کرنے کے ان کو قابل بنانا چاہیے، یعنی ان کو اس قابل بنایا جائے کہ وہ اس قابل ہو جائیں کہ اپنی تعلیم کے ذریعے اپنی معاشی ترقی کو لے کر چل سکیں، کیونکہ اگر افراد تعلیم حاصل کریں گے تو ہی اپنی معاشیات کو بہتر بنائیں گے، ورنہ تعلیم کے بغیر وہ انسان جو ہے وہ کچھ بھی کر لے، وہ اپنی معاشیات کو اچھے لیول پر نہیں لے کے جا سکتا۔ تعلیم کے ذریعے طلبہ میں تحقیق، تجربہ، ہنرمندی، احساس ذمہ داری اور کام کرنے کی لگن پیدا کی جائے، یعنی طلبہ کو اس قابل بنایا جائے کہ اگر وہ محنت کریں گے تو ہی وہ اپنی ملک کی ترقی میں جو ہے بہتر جو ہے اپنا کردار ادا کر سکیں گے۔ تحقیق کی طرف جائیں، تجربات کریں، ہنرمندی یعنی کوئی اسکل سیکھیں، احساس ذمہ داری ہو کہ خود سے کوئی کام انہوں نے کیسے کرنا، دوسروں کے اوپر ڈپینڈ نہیں کرنا، یہ تمام خوبیاں ایک جو ہے طالب علم یا اپنی نئی نسل کے اندر تعلیم کے ذریعے پیدا کی جا سکتی ہیں، تو معاشرہ اپنی تکمیل کی راہیں خود تلاش کرے گا۔ یعنی اگر افراد معاشرہ کے اندر یہ خوبیاں ہم پیدا کر دیں گے تو کوئی شک نہیں کہ اس معاشرے کے افراد جو ہے اپنے لیے خود نئی سے نئی راہ جو ہے ترقی کی وہ تلاش کریں گے۔
اب ملک کی ترقی کے لیے جو ضروری ہے وہ ملک میں تعلیم و تربیت کا ایک ایسا نظام ہے جو معاشرے کے ہر شعبہ زندگی کے لیے موضوع افرادی قوت مہیا کرنے کا اہل ہو. یعنی ہماری تعلیم ایسی ہونی چاہیے جو ہمیں مختلف شعبوں میں افرادی قوت پرووائڈ کرے. افرادی قوت سے مراد ہے کہ مختلف شعبہ جات میں جب لوگ تعلیم حاصل کرتے ہیں جیسے میڈیکل، انجینئرنگ، زراعت، کامرس، بزنس، ٹیچنگ، تو یہ سارے وہ شعبہ جات ہیں جب لوگ ان میں تعلیم حاصل کریں گے، اچھی ڈگریز آئیں گی تو ڈیفینیٹلی وہ نہ صرف جاب کی طرف جائیں گے، اپنے لیے ایک اچھے جو ہے وسائل ڈھونڈ سکیں گے، بلکہ اپنے ملک کا جو معیار تعلیم ہے اس کو بھی بلند کریں گے، اپنی معاشی کفالت بھی کریں گے اور ملک و قوم کے لیے بھی ایک اچھی خدمات کے جو ہے پیش کریں گے. گویا ملک کے نظام تعلیمی معاشی ترقی کے لیے مندرجہ ذیل جو خصوصیت ہیں ان کا ہونا ضروری ہے، یہ خصوصیت ہمارے معاشرے میں پائی جانی چاہیے تاکہ ہماری معاشی ترقی ہو سکے، جن میں سب سے پہلے جو ہے نظام تعلیم طلبہ کو ایسا مواقع فراہم کرے کہ وہ اپنی فطری صلاحیتوں کا مظاہرہ کر سکیں. یعنی فطری صلاحیتیں وہ ہیں جو قدرتی طور پہ ان کے اندر پائی جاتی ہیں ایبلٹیز، ان کو سامنے لے کر آئے، ان کے ذریعے اپنی معاش کو ترقی دے. طلبہ کی صحیح سمت میں رہنمائی کرے تاکہ وہ اپنی صلاحیتوں اور رجحانات کے مطابق مناسب پیشوں کا اختیار کر ان کو انتخاب کر سکے. یعنی طلبہ کو تعلیم ایسی دینی چاہیے کہ جس تعلیم کے ذریعے وہ اپنے لیے ایک صحیح رستہ، ایک صحیح پاتھ جسے کہتے ہیں نا، وہ چوز کر سکیں، اور کون سا شعبہ انہوں نے اپنے لیے چوز کرنا ہے اس میں ان کے لیے رہنمائی کے طور پہ وہ ثابت ہو سکے. پھر نمبر 3 میں اس میں آ جاتا ہے صنعتی، تجارتی اور زرعی تعلیم کا خاطر خواہ انتظام کرے. یعنی صنعت کے لحاظ سے تجارت اور جو زرعی یعنی جس کو ہم ایگریکلچر کی تعلیم کہتے ہیں، یہ ساری چیزوں ان کا بھی خاطر خواہ انتظام کرنا چاہیے، کیونکہ یہ وہ شعبہ جات ہیں جن کے اوپر ہمارے ملک کی معاشیات کافی حد تک ڈیپینڈ کرتی ہے. پھر فنی اور پیشہ ورانہ تعلیم کے اصول کے لیے ذرائع فراہم کرنا. فنی اور پیشہ ورانہ سے مراد ہے کہ کوئی ٹیکنیکل ایجوکیشن جو ہے اس طرح کی تعلیم ان کو دی جائے جس کو حاصل کرنے کے بعد وہ فوراً کسی جاب میں یا اپنے لیے کوئی روزگار حاصل کر سکیں. پھر سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کے لیے مناسب اور افرادی قوت جو ہے وہ تیار کرے. یعنی سائنس اور ٹیکنالوجی میں ایسے لوگوں کو ایسی انفارمیشن دی جائے کہ وہ لوگ اس میں اتنی ترقی کریں، اتنی انفارمیشن حاصل کریں کہ وہ ملک کے لیے ایک افرادی قوت کے طور پر سامنے آئیں. پھر معاشرتی، سیاسی اور اقتصادی ترقی میں مددگار ثابت ہوں، یعنی معاشرتی طور پہ بھی، سیاسی اور اقتصادی لحاظ سے بھی وہ ان کے لیے بہتر ہوں. پھر ابتدائی تعلیم پر خصوصی توجہ دینے کی میں طلبہ کی تعلیمی بنیادوں کو مضبوط اور پائیدار بنائے. یعنی ابتدائی تعلیم جو ہے نا اس لیول کی ہو یا اس پر اتنی توجہ دی جائے، خصوصی طور توجہ دی جائے کہ طلبہ کی جو بنیادیں ہیں، جو ان کی تعلیم کی بنیاد ہے، وہ صحیح صورت میں قائم ہو سکے. پھر نصاب تعلیم میں بدلتے ہوئے حالات اور تقاضوں کے مطابق تبدیلی اور ترمیم کی گنجائش رکھی جائے. یعنی جیسے جیسے ہمارا وقت، معاشرہ چینج ہو رہا ہے، نئی ٹیکنالوجی سامنے آ رہی ہے، ان سب کو ہمارے نصاب کا حصہ بنانے میں کے لیے ہمارے نصاب میں اتنی تبدیلی کی گنجائش ہونی چاہیے کہ ہم نئی چیزوں کو، نئی ٹیکنالوجی کو، یہ چیزوں کو اپنے نصاب کا حصہ بنائیں اور پرانی چیزوں کو ترک کر دیں. پھر تعلیمی ادارے میں جدید علوم پر تحقیق کے مواقع فراہم کیے جائیں. تحقیق کی طرف توجہ دینی چاہیے تاکہ طلبہ مزید ان کے بارے میں جانیں. مجموعی طور پر ایسی تعلیمی حکمت عملی وضع کی جائے کہ جدید خطوط پر اس طرح استوار کرے جو معاشی ترقی کے ساتھ ساتھ معاشرتی ترقی کو بھی رفتار کو تیز کرے، یعنی ہر لحاظ سے ان کو ترقی دے. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ تعلیم کی جو معاشی بنیادوں کے لیے مندرجہ ذیل نکات بہت اہم ہو سکتے ہیں، جن میں سب سے پہلے تعلیم کی معاشی اساس میں طلب حلال اور اجتنابات حرام کا خاص خیال رکھا جائے. یعنی جب ان کو اس قابل بنا دیا جائے کہ وہ اپنے لیے روزگار تلاش کریں تو وہ سب سے پہلے اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ ہم نے کن ذرائع کو کے ذریعے روزی حاصل کرنی جو حلال ہوں، اور جو حرام ہے ان سے اجتناب کرنا ہے، یعنی ان سے باز رہنا ہے. یعنی حلال اور حرام کا فرق بھی ان کے اندر خاص طور پر رکھا جائے. پھر کسب حلال معاش جو ہے کے ذریعے حلال و حرام اور ناجائز اور جائز راہ کی تمیز کی جائے، وہ بھی ضروری ہے. اسلامی نقطہ نظر سے حلال اور جائز روزی کے حصول کے لیے جدوجہد اور کوشش عبادت کا درجہ رکھتی ہے کہ اگر آپ نے اپنے لیے روزی کمانی ہے تو اگر حلال حرام کا فرق جان کر پھر آپ اپنے لیے روزی کا انتظام کریں گے تو وہ بھی آپ کے لیے ایک عبادت کا درجہ ہوگی. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو انسان کو اس قابل بنا رہی ہیں کہ وہ جب انہوں نے معاش کے تلاش میں نکلنا ہے، اپنے لیے معاش کے وسائل ڈھونڈنے ہیں، تو ان میں حلال اور حرام کی تمیز سب سے پہلے آنی چاہیے. کیونکہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم نے اپنے لیے معاش کا انتظام بھی ایسے ذرائع سے کرنا ہے جو ہمارے مذہب اسلام میں جن کو برا نہیں سمجھا گیا، وہ چیزیں اپنانی ہیں جو حلال ہیں. معاشی ترقی کی راہ میں بدعنوانی، کرپشن یا ناجائز ہتھ کنڈے، یہ ساری چیزیں، حوصلہ شکنی دوسروں کی یا دوسروں کے حقوق کو غصب کرنا، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو انسان کو زیب نہیں دیتی، ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتی. لہٰذا افراد معاشرہ کو ان سے آگاہی اور شعور جو ہے نا پیدا کرنا یہ بھی بہت ضروری ہے. مندرجہ بالا باتوں میں جو ہے پیشہ ورانہ مہارتوں کے ساتھ ساتھ
جو ہے اللہ کی رضا کا جذبہ بھی پیدا کریے جائے، اور آخرت کی زندگی کی تیاری کا مقصد بھی ہماری نظروں سے اوجھل نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی جو ہم نے اپنی لائف میں دوسروں کو پڑھانا ہے، بتانا ہے، جو ہم نے اپنے لیے معاشیات کا انتظام کرنا ہے، تو اس میں یہ چیز مد نظر رکھنی ہے کہ کوئی بھی ایسا ذریعہ، کوئی بھی ایسے وسائل استعمال نہیں کرنے جن کے ذریعے ہماری روزی میں حرام کا لقمہ شامل ہو جائے۔ یعنی ہم نے ہر وہ ذریعہ استعمال کرنا ہے جو حلال طریقے سے روزی کمانے کے انسان قابل ہو سکے، یا ہم اپنے معاش کا جو طریقہ ہے وہ جائز طریقوں سے اپنے معاش کو حاصل کر سکے۔ لہٰذا ایک متوازن، عادلانہ، منصفانہ، اجتماعی فلاحی معاشرہ جو تبھی وجود میں آئے گا جب ہم حلال اور حرام میں تمیز کر کے ایک اچھے طریقے سے اپنے معاشی وسائل کو استعمال میں لاتے ہوئے اپنے لیے معاشیات یا اپنے لیے روزگار کا انتظام کریں گے، اور اپنے آپ کو بری باتوں سے، غیر جو قانونی طریقے ہیں ان سے، یا پھر ایک ایسی باتیں جو کہ برائی کی طرف ہمیں لے کر جا رہی ہیں، یا پھر کوئی نجائز ذرائع ہیں، ان کی طرف جا کے ہم اگر روزی حاصل کریں گے تو وہ ہماری روزی حلال نہیں رہ جائے گی۔ لہٰذا تعلیم کی معاشی جو بنیادیں ہیں ان میں ہم نے نہ صرف اپنے لیے معاش کا انتظام کرنا ہے، ہماری تعلیم ایسی ہونی چاہیے جو ہمارے لیے معاش کا انتظام کرے، بلکہ وہ ساتھ ساتھ تعلیم ایسی بھی ہونی چاہیے جو ہماری نئی نسل کو، ہمارے طلبہ کو اس قابل بنائے کہ وہ حلال اور حرام میں تمیز کر کے اپنے لیے حلال چیز کی طرف جا سکیں اور اپنے لیے جائز بنیادوں پر معاشیات کا انتظام کر سکیں۔